بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کتاب نصاب الصرف کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے علم نافع عطا فرمائے اور اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جن کا جاننا کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اس فن کا نام کیا ہے، اس فن کا موضوع کیا ہے، یعنی اس فن میں کن چیزوں کے بارے میں بحث کی جائے گی، اس فن کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس فن کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ کچھ چند باتیں ہوتی ہیں کہ کسی بھی فن کو یا کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے علم صرف کی تعریف، کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اب جب گردانیں آپ نے یاد کر لی ہوں گی تو یہ آپ کو بخوبی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ضربن سے ہم نے ضربہ بنایا، فعل سے فعلہ۔ اب ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنایا ہے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم کرنا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں علم صرف، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ضربن سے ہم نے ضربہ بنایا تو یہ کس قاعدے کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت وغیرہ، اب ان میں جو تبدیلی ہوئی ہے یہ کس قاعدے کے تحت ہوئی ہے، تو اس طریقے کو معلوم کرنا اسے کہتے ہیں علم صرف، ٹھیک ہے۔ علم صرف کا موضوع، یعنی اس فن میں کن چیزوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اس کی وضاحت کرنے سے پہلے صیغے کی تعریف یہ حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں سب سے پہلے کہ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکانات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ضربہ، اب دیکھیں ضاد رابہ، یہ آئے حروف آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر کیا یہ حرکات آئی ہیں، ضاد رابہ، تینوں پر فتح آئی ہے، تو یہ ایک مخصوص ترتیب سے یہ ہمیں جو ہے یہ شکل حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں صیغہ۔ تو علم صرف کا جو موضوع ہے وہ صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جو یہ صیغے کی تعریف عرض کی نا کہ مخصوص حرکات و سکانات کی جو مخصوص ترتیب ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، تو اس صیغے کے اعتبار سے اس کا موضوع کیا ہے، کلمہ ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ غرض و غایت، اس کو حاصل کرنے کا مقصد، کہہ رہے صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ضربہ سے ضربہ بنایا ہم نے، تو ضربن سے ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت وغیرہ جو بنایا ہے، تو ان میں جو تبدیلی کی ہے ان میں ہم ذہن کو کیا کریں، غلطی سے بچائیں، تو یہ اس فن کو حاصل کرنے کا کیا ہے، مقصد ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وجہ تسمیہ، کہ علم صرف کو صرف ہی کیوں کہا گیا، اس کا کوئی اور نام رکھ لیتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے پھیرنا، ٹھیک ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ جیسے ضربن سے ضربہ بنایا ہم نے، ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنایا، یعنی ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں، ضربہ، ضربو، ضربت، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، اب ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنا رہے ہیں، تو اب ان جو ہم نے ایک کلمہ کو پھیر کر جو اس کی مختلف صورتیں بنائی ہیں، تو ان کے طریقے کو معلوم کرنا، تو طریقے جو ہے اس علم میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں، یعنی پھیرا گیا نا، ایک کلمے کو پھیر کر دوسرا کلمہ بنایا گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام علم صرف رکھ دیا گیا۔ الحمدللہ آج ہمارا نصاب الصرف کا پہلا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے جو دیگر اسباق ہیں ان کو بھی اسی طرح پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔